من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها فبأي أبواب الجنة دخلت شاءت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو یہاں پر دینی بات سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اجتماعات بہت ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اور دیگر مواقع پر مرد اور عورتیں جمع ہوا کرتی ہیں، لیکن دین کے لیے جمع ہونا ہدایت کا سبب بھی ہے، مغفرت کا سبب بھی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا جمع ہونا صرف دین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس جمع ہونے ہی کو قبول فرما کر دارین کی سعادت، خوشبختی اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سی خوبیوں سے سرفراز کیا ہے، بڑے کمالات سے آپ کو مالا مال کیا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے، مصیبت اور پریشانی یہ ہے، آپ کو اپنے اوصاف اور کمالات اور خوبیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کمالات کیا ہیں۔ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ جا رہا تھا، اسے 2 ہیرے پڑے ہوئے مل گئے، اس نے سوچا یہ کانچ کی گولی ہے، کھیلتا رہا، ایک جو ہیرا تھا اسے اٹھا کے ایک کوے کے مارا، دوسرا بچ گیا، اسے اچھالتا ہوا آ رہا ہے۔ جوہری کی دکان کے پاس سے گزرا، جوہری نے بلایا، سونار نے بلا کے کہا بیٹا یہ کتنے کا بیچو گے؟ تو بچہ رونے لگا، سمجھدار تھا، کہا بیٹا ہم 2000 کا خرید لیں گے، وہ اور رویا، 4000 کا خریدیں گے، اور زیادہ رویا۔ جتنی وہ قیمت بڑھا رہا ہے اتنا ہی بچہ رو رہا ہے۔ آخری بول اس نے بول دیا جو بولنا تھا کہ ہم اتنے میں، 50,000 میں، لاکھ میں لے لیں گے، اور کہا اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے، اس سے زیادہ کہیں اور بکے تو وہاں جا کے بیچ لو۔ تو بچہ جب کہنے لگا میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں کہ آپ اس کی قیمت کم لگا رہے ہیں، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے 2 تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا ہے، میں نے ایک کو یوں ہی ضائع کر دیا۔ یہی حال محترم خواتین آپ کا ہے کہ آپ کے اندر ہیرے جیسی صفات اور خوبیاں موجود ہیں، کمالات موجود ہیں، جوہر موجود ہے،
لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر جوہر کیا ہے، میرے اندر کمال کیا ہے، میرے اندر خوبی کیا ہے، میرا مخصوص وصف کیا ہے، جس کی وجہ سے صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کمالات اجاگر نہیں ہوتے، خوبیاں سامنے نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے کمالات کو، اپنے جوہر کو، اپنی خوبی کو جاننا اور اس کے بعد اس کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ میری اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس لیے اپنے کمالات، اپنی خوبیوں کو ڈھونڈو۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال رکھا ہے، کوئی خوبی رکھی ہے، کوئی وصف مخصوص رکھا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوا کرتا، ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ کمال ہے۔ پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں، جانچنے والے جانچ لیتے ہیں، بتانے والے بتا دیتے ہیں، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور پھر اس جوہر پر محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر خدمت کا جذبہ زیادہ ہے۔ مرد میں وہ خدمت کا وصف نہیں ہوتا جو خواتین میں ہوتا ہے۔ یہ خدمت کر کے خوش ہوتی ہیں اور دن بھر خدمت کرتی ہیں، دن بھر کام کرتی ہیں۔ عام طور سے بعض عورتیں اس کے خلاف ہوں تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 80% خواتین میں خدمت کا جذبہ بہت ہوتا ہے، لیکن اب یہ خدمت تو کرتی ہیں، لیکن اس خدمت کو صحیح رخ پر نہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا خاطر خواہ اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ موجود ہے اور بڑا اہم جذبہ موجود ہے، بڑا اہم وصف اور جوہر موجود ہے، لیکن اس وصف میں نیت کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے اخروی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر خاتون خدمت کرتی ہے، نیت اگر اپنی درست کر لے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، میرا اللہ بھی راضی ہوگا، میرے نبی بھی راضی ہوں گے، میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، پوس رہی ہوں، خدمت کر رہی ہوں، 24 گھنٹے کی بغیر پیسے کی نوکرانی بنی ہوئی ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری میں داخل ہے، ذمہ داری میں تو داخل ہے، لیکن آپ اس کا رخ بدلیے، سوچ بدلیے، فکر بدلیے۔ ذمہ داری میں داخل ہے، لیکن کیوں داخل ہے؟ کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے، میں اس بچے کی پرورش کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پرورش کر رہی ہیں بچے کی، پیشاب پیخانہ بھی صاف کرتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، اس کو صاف ستھرا بھی رکھتی ہیں، وقت بے وقت اپنی نیند بھی قربان کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس پرورش کی وجہ سے اگر آپ کی نماز ضائع ہو جائے، تلاوت ضائع ہو جائے، ذکر آپ کا بند ہو جائے، سنتیں آپ کی چھوٹ جائیں، تو اب یہ پرورش آپ کی اللہ کی رضا کا سبب نہیں بنے گی، جیسے اور جاہل گوار قسم کی عورتیں یا کافر عورتیں، غیر ایمان والی عورتیں پرورش کر رہی، انہیں کچھ ملنے والا نہیں، آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ خدمت ہے، لیکن خدمت میں رخ کا، نیت کا، ارادے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی خدمت پر بہت کچھ ملتا ہے، ماں ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے، اللہ اس پر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ ولادت کے وقت میں جو ایک درد ماں کے اٹھتا ہے،
اس ایک درد پر اللہ تعالیٰ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں عورت جھاڑو لگاتی ہے، ہمارے شیخ نے لکھا ہے، گھر میں عورت جھاڑو لگاتی ہے، نیت درست ہے تو یوں اس کو ثواب ملتا ہے جیسے وہ کعبۃ اللہ میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ نیت درست ہے تو اللہ کتنا نواز رہا ہے۔ تو خدمت کا جذبہ ہے، خدمت کا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو صحیح نیت کے ساتھ کرنا، صحیح ارادے کے ساتھ کرنا، اور پھر اس میں اپنی نیت کو درست رکھنا، اور پھر خدمت کرنے کے بعد اس کو جتانا نہیں، بتانا نہیں، احسان نہیں دکھانا، بلکہ یہ سمجھنا کہ میں نے جو خدمت کی میرے اللہ نے توفیق دی، مجھے میں نے جو خدمت کی ہے یہ میری ذمہ داری میں داخل تھا، اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا، اس لیے میں یہ خدمت کر رہی ہوں۔ اب یہ نیک نیت ہی آپ کی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گی، اللہ کی خوشنودی کا سبب بن جائے گی۔ تو کتنا خوبصورت جذبہ ہے خدمت کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے۔ آپ کسی گھر کے اندر سب کے دلوں کو جیتنا چاہیں، سب کے دلوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہیں، اور سب کی آنکھوں کا تارا بننا چاہیں، سب کی منظور نظر گھر میں بننا چاہیں، تو آپ اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بن سکتی۔ سب کے دلوں کے جیتنے کا گر صرف ایک ہے کہ آپ خدمت سے ان کے دلوں کو جیت لیں۔ خدمت آپ کریں گی، لوگوں کے قلوب آپ کی طرف خود متوجہ ہوں گے، ساس کے بھی، سسر کے بھی، نندوں کے بھی، جیٹ کے بھی، جٹھانی کی بھی، اور اسی طریقے سے دیورانی کی بھی، سب کے دل متوجہ ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں میں خدمت کر کے چھوٹی ہو جاؤں گی، میں کام کر کے چھوٹی ہو جاؤں گی، نہیں، جو خدمت کرتی ہے دلوں میں محبت ہوتی ہے، پھر دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور خدمت کرنے کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر رہے ہیں، صحابہ کرام سفر میں تھے، کسی نے کہا کہ جناب میں گوشت کاٹتا ہوں، کسی نے کہا میں چولہا جلاتا ہوں، کسی نے کہا میں آٹا گوندتا ہوں، کسی نے کہا میں پانی لاتا ہوں، کسی نے کہا میں جگہ درست کرتا ہوں۔ کام تقسیم ہو گیا، آپ نے فرمایا ایک کام باقی ہے، لکڑیاں لانا، لکڑیاں جنگل سے چن کے میں لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ بہت ہی محبوب جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس جذبے میں اپنی نیت کو درست کرو۔ ایسے ہی بہت سے کام ہیں، بہت سے کمالات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں۔ بہت سے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہیں، آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ کچھ خامیاں ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ تو اپنے کمالات کو جاننا۔ ایسے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، ایک جوہر عورتوں کو اللہ نے دیا ہے، اپنی بات کا منوا لینا۔ اپنی بات کا منوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر جوہر رکھا ہے، یہ گٹس رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ عورت اپنی بات کو منوا لیتی ہے، محبت سے بھی، پیار سے بھی، غصہ کر کے، سمجھا کر کے، دوسرے اینگل سے، دوسرے طریقوں سے اپنی بات کو منوانا عورتوں کو آتا ہے۔ جب آپ اپنے شوہر سے منوا سکتی ہیں، اپنے بھائی سے منوا سکتی ہیں، اپنے باپ سے منوا سکتی ہیں، اپنے بیٹے سے منوا سکتی ہیں بات، تو اللہ سے بھی منوا سکتی ہیں۔ جس لجاجت کے ساتھ، جس عاجزی کے ساتھ
اور جس انہماک کے ساتھ ٹوٹ کر کے آپ اپنے باپ اور بھائی اور شوہر سے کہتی ہیں، اپنی بات اللہ کے سامنے بھی ایسے رکھو، اسی لجاجت کے ساتھ میں، اسی عاجزی کے ساتھ میں، اسی تواضع کے ساتھ میں، اسی محبت کے ساتھ میں، اسی یقین کے ساتھ میں کہ جیسے میرا باپ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میرا شوہر میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میرا بیٹا میرا بھائی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میرا اللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، میرے اللہ کے پاس ان سب سے زیادہ خزانے ہیں، تو میرا اللہ بھی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میں اپنے اللہ سے بات رکھوں گی، اللہ سے بات رکھوں گی۔ اور پھر اسی جذبے کو آپ دین پر استعمال کرو کہ شوہر آپ کا نمازی نہیں ہے، آپ اسے منواؤ کہ آپ کو نمازی بننا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے بیٹا، اسے منواؤ کہ تمہیں تلاوت کرنا ہے، بھائی آپ کا دیندار نہیں ہے، اسے مناؤ کہ تمہیں دیندار بننا ہے، آپ کا شوہر آپ کا باپ دیندار نہیں ہے، اسے مناؤ محبت سے، پیار سے، روٹ کے، غصے سے، جو انداز آپ کا ان کو منوا سکتا ہے وہ انداز اختیار کرو۔ تو اللہ نے یہ جوہر آپ کے اندر رکھا ہے، یہ خوبی آپ کے اندر رکھی ہے کہ آپ منوا سکتی ہو۔ آپ بات کر رہی ہیں، نہیں مانتا ہے تو اللہ نے آپ کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ بہت جلدی رونا آتا ہے۔ یہ وصف اللہ نے دیا عورتوں کو، دل کی نرمی اللہ نے عورتوں کو دی ہے، یہ دل کی نرمی ہے، صفت تأثر عورتوں میں ہے کہ متاثر بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ کے آنسو جلدی نکل آتے ہیں، سامنے والا پسیج جاتا ہے کہ نہیں یہ غلطی پہ نہیں ہے، دوسرا غلطی پہ، آپ بات منوا رہی ہیں اپنے بیٹے سے، بھائی سے، نہیں مانتا ہے، اس وقت میں آپ کے آنسو درد سے چھلک جائیں، اس وقت درد سے چھلک جائیں کہ بیٹا تو دیندار بنے گا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، والد محترم ابا جی آپ دیندار بنیں گے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شوہر سے کہو کہ آپ چٹنی کھلا دو مجھے، پر دیندار بنو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، میرا سکون، میرا چین، میری عزت، میرا حسن، سب کچھ آپ کے دین کے لیے ہے۔ آپ دیندار ہیں تو مجھے سکون ہے، مجھے خوشی ہے، آپ مجھے بنگلے میں رکھیں، کوٹھی میں رکھیں، اے سی میں رکھیں، موٹے موٹے گدوں پہ سلائیں، روزانہ آپ نت نئے مجھے سوٹ پہنائیں، مجھے اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی خوشی آپ کے دیندار بننے پہ ملے گی، مجھے خوشی اس میں ہوگی۔ تو آپ اپنی بات یوں منوا سکتی ہیں، سامنے والے کو اپنی بات سے یوں متاثر آپ کر سکتی ہیں۔ یہ جوہر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، لیکن یہ جوہر کا استعمال جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے اس کا۔ آپ استعمال کس پر کرتی ہو؟ منوانے کا، کہ جناب مجھے سوٹ اتنے کا چاہیے، سیٹ اتنے کا چاہیے، گھر کی سیٹنگ ایسی چاہیے، گھر کا ڈائننگ روم ایسا چاہیے، بیڈ روم ایسا چاہیے، فرنیچر ایسا چاہیے، پردے ایسے چاہیے، اور اسی طریقے سے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، پرانی ہوگی، ان چیزوں میں اپنے جوہر کا استعمال کرتی ہو۔ میں منع نہیں کرتا آپ اپنے گھر کو سجاؤ نہیں، بناؤ نہیں، اچھا نہیں رکھو، خوب اچھا رکھو، اللہ کو پسند ہے، نظافت، صفائی ستھرائی پسند ہے، لیکن صرف اسی کے لیے اس جوہر کا استعمال کرنا شاید اللہ کو ناپسند ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جوہر اللہ نے دیا ہے، آپ اس کو دین پہ بھی استعمال کرو، اپنے شوہر، بھائی، باپ، بیٹے، دیگر رشتہ داروں کے لیے آپ استعمال کرو اس جوہر کو، منواؤ کہ دیندار بنو۔ تو یہ جوہر ہے اور عظیم جوہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ جس طریقے سے بات مان جلدی لیتی ہو، اپنی بات منوا بھی جلدی لیتی ہو۔ آپ کے اندر اثر ڈالنے کی بھی کیپیسٹی ہے اور اثر کو قبول کرنے کی بھی استعداد زیادہ ہے، قبول بھی جلدی، برائی کو بھی مستورات جلدی قبول کرتی ہیں، بھلائی کو بھی جلدی قبول کرتی ہیں، وصف ہے، جوہر ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ مرد اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا کسی کی بزرگی سے، کسی کی بڑائی سے، کسی کے مال سے، کسی کے حسن جمال سے اور کسی کی باتوں میں، مرد اتنی جلدی نہیں آتا، لیکن جو خواتین ہیں بہت جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں،
چند کسی نے محبت کی باتیں کی، گرفتار ہو جاتی ہیں. چند کسی نے ہمارے سامنے لالچ کے بول بولے، میٹھے بول بولے، آپ اپنے آپ کو گوا دیتی ہو، عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، حیا تار تار ہو جاتی ہے. یہ جلدی سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے. جذبات کی رو میں آپ جلدی بہہ جاتی ہو. حالانکہ جذبات پر قابو کرنا یہی اصل انسانیت ہے، انسانیت کا تو امتیاز ہے. تو اس لیے اتنی جلدی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کسی سے. کسی نے بول بولے جو ہماری جوان بچیاں ہیں، کسی نے چند میٹھے بول بول دیے، آپ سمجھیے مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ کا دل ادھر کو متوجہ ہو گیا. اس قسم کے لوگ گنڈے ہوتے ہیں، لچے لفنگے ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کسی کو بھی لفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر خاص طور سے آپ کا جو موبائل نمبر ہے، اللہ کے لیے کسی کو مت دیا کرو، کسی کو مت دو. موبائل رکھو ہی نہیں، رکھنا ہے اگر تو اپنا نمبر کسی غیر مرد کو دینا بھی جرم ہے، گناہ ہے. یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہے. اس لیے کہ باتوں باتوں میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہے اور پھر آپ کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے. تو یہ جوہر جو اللہ نے رکھا ہے آپ کے اندر، جلدی متاثر ہونے کا اچھا جوہر ہے، لیکن اس کو آپ گناہوں کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف لاؤ. اس جوہر کا استعمال آپ کا ہو کہ نیکیوں سے متاثر ہو. قرآن پڑھو، متاثر ہو آپ. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے آنسو نکلیں. آپ نماز کے لیے کھڑی ہو، اللہ کی محبت میں آنسو نکلیں. آخرت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں آپ کے آنسو نکلیں. آپ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھو، اللہ کی محبت میں جھوم جاؤ. آپ کے اندر اثر پیدا ہو. دینی کتاب پڑھو، آپ اس سے اثر لو. قرآن سنو، اس سے اثر لو. جیسے صحابہ اثر لیتے تھے، قرآن بیان کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہ جب قرآن سنا تو ان کے آنسو بہہ پڑے، آنسو نکل پڑے. آپ سوچو کبھی آپ تلاوت کرتی ہو، کبھی آنسو نکلتے ہیں. آپ قرآن پڑھتی ہو اللہ کی محبت میں کہ میرے مولا کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، میرے مالک کا میں کتنا بڑا احسان ہے. یہ سوچ کر کے آپ کے آنسو نکلے ہوں. لوگوں کی باتوں میں آپ جلدی آ جاتی ہو، اللہ کی باتوں میں کیوں نہیں متوجہ ہوتی؟ اللہ کی باتوں میں کیوں نہیں آتی؟ تو یہ وصف جو اللہ نے دیا ہے اثر ڈالنے کا، اثر قبول کرنے کا، یہ جوہر ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے. اور یہ مس یوز ہو رہا ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے. اس کو دین کے لیے استعمال کرو، دین کے لیے استعمال کرو کہ دینی مزاج بنے، دینی مزاج اور دینی اثر قبول کرنے والا ہمارا ذہن بنے، اور دینی اثر ڈالنے والا ہمارے اندر وصف پیدا ہو. بے دینی نہیں، دین پر چلنے کا جذبہ. تو اس لیے محترم خواتین، اپنے اندر یہ وصف ہے، لیکن اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھو آپ کے اندر یہ وصف ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے آنسو نکل آتے ہیں. مرد نہیں متاثر ہوتے، تس سے مس نہیں ہوتا، آپ کے آنسوں کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے. یاد آیا، میں آج ایک رسم اور ایک غلطی پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ جتنی بیٹھی ہو عہد کر کے جاؤ گے اس رسم کو آپ کو نہیں کرنا ہے. وہ رسم ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، 6 مہینے گزر جائیں، 7 مہینے گزر جائیں، 8 مہینے گزر جائیں،
9 مہینے گزر جائیں، 11 مہینے گزر جائیں، عید آئے گی تو اب عید ملن کے لیے اس کے یہاں انتقال ہوا ہے، لہذا سب جائیں گے۔ اب وہ ایک بیچاری ہے، اس سے جا کے گلے ملیں گی، سب روئیں گی، اس کو نڈال کر دیں گے۔ یاد رکھیں تعزیت صرف 3 دن مسنون ہے، 3 دن تعزیت ہے۔ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا وہ عدت 4 مہینے 10 دن منائے، سوگ کرے، باقی تمام لوگوں کے لیے سوگ 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا منع ہے، ناجائز ہے۔ پھر عید پر اس سوگ کو یاد دلانا، اس غم کو یاد دلانا، اس حادثے کو یاد دلانا، پھر رونا، پھر بین کرنا، مجمع کا اکٹھا ہونا، پورے گاؤں کا ڈھل کر کے پہنچ جانا، اور پھر اس میں یہ سوچ اور یہ فکر نہیں جائیں گے تو تانا دیا جائے گا کہ عید ملنے کے لیے نہیں ہے، نہیں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ عید پہ بھی ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا، ہماری اماں کا انتقال ہوا تھا، ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، ہمارے فلانے کا انتقال ہوا تھا، ملنے نہیں آئی، تانے دیے جائیں گے۔ لعنت بھیجو ان تانوں کے اوپر۔ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو رواج مت دو، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو اپنے سماج کے اندر لانے کی کوشش مت کرو۔ یہ لعنت ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی خاتون دور رہتی تھی، تعزیت کے لیے نہیں آ سکی کسی وجہ سے، اب وہ عید پر آئی ہے، اب وہ عید پر آئی ہے، چلو جا کر کے تعزیت کر لے، یہ بھی مسنون نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جو پہلے سے دفن کے وقت میں بھی، نہانے کے وقت میں بھی، میت کے وقت میں بھی سب میں شریک رہیں، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے آئیں، عید آئی تو پھر پہنچ گئی مصیبت ڈالنے کے لیے، پھر رلانے کے لیے پہنچ گئیں کہ رو ہمارے ساتھ میں، بہاؤ ہمارے ساتھ میں آنسو، غم کرو، غم پرانے غم یاد کرو، تازہ کرو، اور اب پورے دن اپنے آپ کو وبال اور مصیبت اور جنجال میں ڈالو۔ خوشی کے دن میں خوب رو۔ بھئی عید کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے کھانے پینے کا دن ہے، خوشی اور مسرت کے اظہار کا دن ہے۔ ہم نے اس کو غم کا دن بنا دیا ان گھر والوں کے لیے۔ جنگٹا پورا کا پورا پہنچ رہا ہے، تو اس لیے آپ جتنی بیٹھی ہو طے کرو کہ ہمیں نہیں جانا عید کے دن۔ جب کسی کا انتقال ہوا تعزیت میں جانا، تسلی دینا، 1 دن 2 دن 3 دن مسنون ہے، گھر والوں پہ غم ہے، لیکن اس کے بعد آپ عید پر یاد کریں، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کریں، اور آئندہ ایسا جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے ہمیں اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کو اپناؤ، ان خوبیوں سے اپنی زندگی کو سجاؤ، اور ان خوبیوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھو ہمارے یہاں ماحول بدل رہا ہے، ہر جگہ کا بدل رہا ہے، یہاں کا بھی بدل رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو خاص طور سے دینی ذہن دینے کی کوشش کرو، دینی مزاج دینے کی کوشش کرو، پردے میں لانے کی کوشش کرو، حیا کی ان کو دیوی بنا دو، شرم کی ان کو پتلی بنا دو۔ ان کا کبھی ذہن بھی اس طرف نہیں جائے کہ مجھے کسی مرد سے بات کرنا ہے، ایسی حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے آپ بھرو۔ ان گھروں میں خوشیوں میں شریک نہ ہو جن گھروں میں شریعت کے خلاف خوشیوں میں کام کیے جاتے ہیں، جن گھروں میں مثال کے طور پر بینڈ باجا آ رہا ہے شادی میں، فوراً بائیکاٹ کر دو اس کا کہ نہیں جانا، اللہ رسول کی جہاں ناراضگی ہوگی وہاں پہ مجھے قدم نہیں رکھنا ہے، وہاں قدم نہیں رکھنا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا ہے۔ منگنیاں ہوتی ہیں، مجھے معاف کرنا، آپ توقع رکھتی ہو مجھے کنڈل ملیں گے،
مجھے جناب سوٹ ملے گا، پیسے ملیں گے. ارے لعنت ہو اس لالچ کے اوپر، لعنت ہو اس لالچ کے اوپر. کیوں لالچ لگاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے لہذا اب اس کی منگنی ہو رہی ہے، مجھے زیور ملے گا، کپڑے ملیں گے. یہ بیٹا ہے یا بکرا ہے جس کا سودا کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے اس کو. آپ اگر چاہو گی تو تمام یہ رسمیں ختم ہو جائیں گی. آپ کی وجہ سے رسمیں جتنی ہیں یہ خواتین کی وجہ سے زندہ ہیں. خواتین آج طے کر لیں کہ رسموں کو دفن کرنا ہے تو ساری رسمیں ختم ہو جائیں. لیکن رسموں کو بجائے دفن کرنے کے روزانہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، روزانہ ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو جو رسومات ہیں ان سے اپنے آپ کو جب تک آپ نہیں نکالو گی، سنت کی لذت، شریعت کی حقیقت اور دین کی عظمت آپ کے دل کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. دین پھر کھلونا بنے گا، دین مذاق بنے گا، دین کھلواڑ بنے گا. آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں کہ مسلمان ہیں. اللہ کے یہاں تو خالص دین چلتا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا. رسم بھی چلے، رواج بھی چلے اور بدعات بھی چلے اور ساتھ میں دین بھی چلے. منگنی کے وقت میں نوچ لیا جائے گھر والے کو، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جائے. بیٹا اللہ نے دیا ہے، آپ صاف کہہ دو بات کرنے سے پہلے کہ منگنی نہیں ہوگی، نہ لینا ہے نہ دینا ہے مجھے کچھ. اس لیے نہیں ہوگی کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے. ہم نے آپ کا بیٹا دیکھا، آپ کی گھر والی، گھر کی عورتوں نے بیٹی دیکھ لی، بس رشتہ ہو گیا، چھٹی، فلاں تاریخ میں نکاح ہے، فلاں تاریخ میں نکاح ہے. بس آپ طے کرو گی آسان ہو جائے گا. آپ گھر کے مردوں کو، جیسے میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ گھر کے مردوں کو آپ تیار کرو کہ نہیں یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے. گھر کے مردوں کو تیار کرو، پوچھو کہ یہ دین ہے کہ نہیں. مردوں سے کہو کہ آپ عالم صاحب سے پوچھ کے آؤ یہ دین میں ہے یا نہیں ہے. دین میں ہے تو آمنا صدقنا، دین میں نہیں ہے تو میرے گھر میں رسم زندہ نہیں ہوگی، سنت زندہ ہوگی. اب ایسے وقت میں خاندان کی عورتیں آپ کو ٹارچر کریں گی، خاندان کی مستورات آپ کو تانے دیں گی، گاؤں کی عورتیں آپ کو کہیں گی ارے بڑی ملانی بن گئی ہے، بڑی ملانی بن گئی ہے. یہ سب جملے آپ کو سننے کو ملیں گے. لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ سنو کہ تم گالی دے لو، تانے دے لو، برا بھلا کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، مجھے سب گوارا ہے. پر دین پر آنچ آئے، بے دینی کو دین بنایا جائے، رسم کو شریعت بنا کر کے پیش کیا جائے اور نتھی کر دیا جائے، تھوپ دیا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ طے کر لو گی، اللہ آسان کر دے گا.